باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ فصلاۃ الامام و بقیہ جائزہ. جب لوگ کوچ کر جائیں امام سے، یعنی امام کو نماز جمعہ میں چھوڑ کر چلے جائیں، تو امام کی اور باقی لوگوں کی نماز جائز و صحیح ہے. یعنی امام نماز پڑھا رہے تھے، اسی دوران کسی وجہ سے کچھ لوگ چھوڑ کر چلے جائیں تو اور کچھ لوگ رہ جائیں، تو جو لوگ رہ جائیں گے ان کی نماز صحیح ہوگی. ہمارے مذہب میں، یعنی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں، اگر امام کے علاوہ 3 مقتدی رہ گئے ہیں تو نماز صحیح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں 40 مقتدی ہونا چاہیے، وہ تو مشکل ہے. اب یہاں دیکھیے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اسی دوران کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ اقبلت غیرن، غیر کے معنی غلے کا قافلہ، کہ اتنے میں غلے کا قافلہ آ گیا، تحمل طعاما، غلہ لادے ہوئے آ گیا. فالتفتوا الیہ، لوگ اسی طرح متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 لوگ باقی رہ گئے. تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ سورۃ الجمعہ کی آخری آیات ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب یہ لوگ کوئی تجارت کا سامان دیکھتے ہیں یا کوئی لہو کی کھیل کود کی چیز دیکھتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا، اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اے محبوب آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر جو بہتر توجیہ کی گئی ہے وہ یہ ہے جو حدیث نبوی سے ثابت ہے. امام ابو داؤد نے اپنے مراسیل وغیرہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت مقاتل بن حیان کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہلے خطبہ سے پہلے ہی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے، جیسے عید کی نماز ہے ویسے ہی. تو یہ جو واقعہ ہوا، یہی واقعہ سبب بنا کہ خطبہ کو نماز سے پہلے کر دیا جائے. سرکار علیہ السلام نماز جمعہ پڑھا چکے تھے اور خطبہ دے رہے تھے. خطبے کا حکم بھی نماز کا حکم ہے. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ نماز تو ہو چکی ہے اور غلہ آ گیا ہے، چلیں لے لیں. تو سرکار کو خطبے میں کھڑا چھوڑ کر چلے گئے. ترکوک قائمہ اے فی الخطبہ، خطبے میں سرکار کھڑے تھے اور اسی حال میں لوگ چھوڑ کر چلے گئے، صرف سرکار کے ساتھ باقی 12 لوگ رہ گئے تھے. یہ توجیہ وہ ہے جو ہمارے ائمہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالکل ظاہر پر محمول کیا ہے کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور اسی دوران کچھ لوگ چلے گئے. تو عین نماز دوران نہیں چلے گئے، کیونکہ صحابہ کرام سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر کے چلے جائیں. یہ صحیح ہے کہ غلہ اس وقت آیا جب سرکار نماز پڑھا رہے تھے، مگر لوگ اس وقت گئے ہیں، فالتفتوا الیہ، اس وقت لوگ متوجہ ہوئے گئے جب سرکار نماز سے فارغ ہو گئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ گئے ہیں. تو لیکن اگر کوئی عین حالت نماز میں ہی کسی وجہ سے چھوڑ کے چلا جائے تو بھی جمعے کی نماز ہو جائے گی، اگر 3 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں. ویسے اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ غلے کا قافلہ تو آیا حالت نماز میں، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ لوگ چلے گئے اور سرکار کھڑے ہو کر خطبہ دیتے رہ گئے. باب الصلاۃ بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد اور جمعہ سے پہلے نماز کے بیان، یعنی سنتوں کا بیان. ہمارا مذہب یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت ہے اور جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت سنت ہے. یہ احادیث نبویہ سے ثابت ہے. یہاں جتنا ہے اتنا آپ پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے اور مغرب کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. اپنے گھر میں عشاء کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. 5 منٹ رکو. وکان لا یصلی بعد الجمعہ، اور جمعہ کے بعد نہیں ٹھہرتے تھے یہاں تک کہ حتیٰ
یہاں تک کہ فارغ ہو کر کے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، کان یصلی قبل الظہر رکعتین، ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے سرکار، حالانکہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہیں۔ تو اس پر آپ نظر رکھیے گا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، مگر کبھی کبھی سرکار نے 4 رکعت کو چھوڑ کر کے 2 ہی رکعت پڑھی ہے، اس لیے وہ سنت ہے۔ اور فجر کی بحث میں ہم بتائیں گے کہ فجر کی جو سنتیں وہ ہیں کہ ان کو سرکار نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ سنت ظہر کی بڑی اہمیت ہے، میں سرکار کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ باب قول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی ارشاد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کا بیان کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ یہ بڑی نفیس حدیث آ رہی ہے۔ حضرت سعد بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک خاتون تھیں، بوڑھی خاتون تھیں، تجعل علی اربعاء فی مزرعۃ لہا سلقہ، سلق کے معنی چقندر، مزرعہ کے معنی کاشت، اربعاء ربی کی جمع ہے چھوٹا نالا، تجعل علی اربعاء فی مزرعۃ لہا، اپنی کھیتی کے نالے میں چقندر بوتی، چقندر کرتی تھیں یعنی چقندر بوتی تھیں۔ فکانت اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن آتا تو چقندر کی جڑیں اکھاڑ لاتی اور اس کو ایک پتیلی میں رکھ دیتی، ثم تجعل علیہ، کہ وہ پکے، جب پکنے لگتا تو اس کے اوپر ایک مٹھی آٹا، جو کا آٹا ڈالتی، تطحنها، جس کو وہ خود پیستی تھیں۔ تو اس طرح سے چقندر کی جڑیں اس کے لیے ہڈی کا گوشت بن جاتی ہیں۔ عرق کہتے ہیں ہڈی والے اس ہڈی کو جس پر گوشت چڑھا ہوا ہو، تو وہ گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ یہ گوشت تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ گویا چقندر کی جڑیں جو ہیں ہڈی بن جاتی تھیں اور اس کے اوپر جو کچھ ہوتا تھا لگا ہوا وہ گوشت کے مانند بن جاتا تھا۔ تو گویا تو یہ چقندر کی جڑیں گوشت کے درجے میں ہو جاتی تھیں، اور ہم لوگ نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو انہیں جا کر سلام کرتے، تو یہ کھانا ہم لوگوں کی طرف پیش کرتی تو ہم لوگ اس کو چاٹتے، اور کننا نتمنا، اور ہم لوگ جمعہ کی آرزو کرتے کہ جلد جمعہ ہے، لطعامھا ذالک، اسی کھانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ کھانا بہت لذیذ ہوتا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے بعد فضل اللہ کی تلاش کرنی چاہیے، یعنی رزق۔ سعد بن سعد نے یہی حدیث بیان کی اور یہ کہا کہ ہم لوگ نہ قیلولہ کرتے تھے اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھاتے تھے مگر جمعہ کے بعد۔ اس کے بعد والی حدیث میں بھی یہی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابواب صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، یہ آپ بہار شریعت میں چوتھے حصے میں اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ یہ پورا باب یہ صفحہ اسی طور پر ہے، اور آخری جو باب ہے باب تکبیر والغلس بالصبح والصلاۃ عند الاغارہ والحرب، یہ سب جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ ایک پورا صفحہ ایک مرتبہ آپ لوگ حاشیے کے ساتھ ملا لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کتاب العیدین۔